اب ہم سیکنڈ فیز کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فیز 1 میں اے ٹیم کا پلہ بھاری تھا، اب ان کے بی ٹیم کے لیے آخری آپشن موجود ہے کہ اگر وہ اپنی عقل و دانش سے کام لیتے ہیں تو شاید کسی کام میں کوئی بات آ جائے، ورنہ ہار ان کی قسمت بن رہی ہے۔ چلیں بلا تمہید ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ عرب میں قدیم قومیں کون کون سی آباد تھیں؟ عرب کی قدیم قومیں کون کون سی عرب میں آباد تھیں؟ ان قوموں کے نام بتائیں۔ بائدہ، مستربہ، عربہ۔ ویری گڈ، بائدہ، مستعربہ اور عربہ، شاباش، جواب درست۔ اب ہم چلتے ہیں بی ٹیم کی جانب۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد کتنا عرصہ دوسری وحی آئی ہے؟ یعنی پہلی وحی کے بعد کتنا عرصہ لگا ہے دوسری وحی کے لیے؟ عرصہ بتانا ہے، پہلی وحی کے کتنا عرصہ بعد وحی آئی ہے، یہ جواب دینا ہے۔ تقریباً 2.5 سال۔ تقریباً 2.5 سال، جواب درست، ویری گڈ۔ بعض نے 3 سال بھی لکھے ہیں لیکن آپ کی کتاب میں 2.5 سال ہیں، جواب درست ہے۔ اس کے بعد ہم اے ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، اعلانیہ تبلیغ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ سے فرمایا؟ اس مقام کا نام بتائیں جہاں سے آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا ہے۔ کوہ صفا۔ کوہ صفا سے، جواب درست، کلیپنگ کریں۔ اگلی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں، ٹیم بی کی طرف۔ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا، کون سا کام جو بعثت سے پہلے ہوا تھا پسند فرماتے تھے؟ یعنی بعثت سے پہلے نبی پاک نے ایک کام کیا تھا کہ آپ بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد پسند کرتے رہے کہ وہ کام پھر آئے، وہ کام پھر بنے، جواب دیں۔ 5 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ جواب سوال کیا؟ بعثت کے بعد وہ کون سا کام ہے جو نبی پاک پسند کرتے رہے کہ پہلے یہ ہوا ہے اب بھی ہو جائے؟ وقت ختم ہو گیا، جواب نہیں آ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاہدہ حلف الفضول میں شامل ہوئے تھے تو آپ ساری زندگی یہ آرزو کرتے رہے کہ مجھے اس طرح کے معاہدوں کے لیے اب بلایا جائے، میں اب بھی حاضر ہوں۔ اب ہم اے ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے ٹیم سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سوک اوکاز کیا تھا؟ سوک اوکاز کیا تھا؟ سوک اوکاز کیا تھا؟ یہ 55 صفحہ سے ہی ہے، باہر سے نہیں ہے۔ عرب ایام کا جاہلیت سب سے بڑا بازار تھا۔ تھوڑا اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ عرب ایام کا جاہلیت کا سب سے بڑا بازار تھا۔ ویری گڈ، شاباش۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ بازار کی بات آپ نے کی ہے، شاباش۔ تو یہ عرب کا سب سے بڑا بازار تھا، جواب درست ہوا، شاباش۔ اب ہم بڑھتے ہیں بی ٹیم کی طرف۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن میں خطبہ حجت الوداع دیا؟ وہ سن بتائیں، وہ کون سا سال تھا، ہجری لحاظ سے بتائیں۔ کس سن میں نبی کریم نے خطبہ حجت الوداع دیا ہے؟ 7ویں سال۔
नबुव्वत के 7वां साल वो नहीं बनता, नबुव्वत का 10वां साल बनता है। आपका जवाब गलत हुआ। अब आखिरी सवाल, अब सेकंड लास्ट सवाल है ए टीम से कि मक्का के कब्रिस्तान का नाम बताएं। मक्का के कब्रिस्तान का नाम बताएं। हजून। क्या? हजून। हजून। वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल किया जाता है बी टीम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साथ ही मक्का में क्या तब्दीली आई? नबी की विलादत के साथ ही मक्का में क्या तब्दीली आई थी? मक्का से क्या दूर हो गया? मक्का से कहत दूर हो गया। जवाब दुरुस्त, क्लैपिंग करें। शाबाश, वेरी गुड। आखिरी सवाल, ग्रुप ए का पलड़ा भारी है। आखिरी सवाल, हजरत खदीजा के साथ आपने किस तिजारती उसूल पर तिजारत फरमाई थी? वो तिजारती असूल कौन सा है जिसकी बुनियाद पे तिजारत हुई है? मुजारबत के असूल। मुजारबत के असूल पर। जवाब दुरुस्त, क्लैपिंग करें। शाबाश। टीम बी से आखिरी सवाल किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफा किस जंग में शरीक हुए थे? वो पहली जंग बताएं। हर्बे फुज्जार। हर्बे फुज्जार दुरुस्त जवाब है, क्लैपिंग करें। शाबाश। तो आज की इस नशिस्त में सेकंड फेज और 2 को देखते हुए सबसे ज़्यादा जवाबात दिए हैं ए ग्रुप ने, तो ए ग्रुप विनिंग पोजीशन में है। लेकिन बी ग्रुप आपने भी अच्छे जवाब दिए बेटा, आपने भी डिसहार्ड नहीं होना। माशाल्लाह इस मुकाबले में सारे नहीं आते, आप आए, आपको भी हम वेलकम करते हैं। आपको भी मुबारकबाद हो। शाबाश, वेरी गुड।